یہودیوں کا ایک علاج تسی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا الجہاد الجہاد ایتھے مزمتاں نال گل نہیں بننی اور ظلم و زیادتیاں کر رہے نے معصوم بچیاں تے ظلم ہو رہے ہیں شہراں دے شہر تباہ کر رہے نے یہودیوں کا ایک علاج یہودیوں کا ایک علاج سارے بیدار ہو جو یہودیوں کا ایک علاج فلسطینیوں سے رشتہ کیا فلسطینیوں سے رشتہ کیا یہودیوں کا ایک علاج ہر بندے کو موبائل موجود ہے اپنی اپنی آئی ڈی تے لگاؤ یہودیوں کا ایک علاج الجہاد الجہاد فلسطینیوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اپنی آواز نو بلند کیتا جائے سیالکوٹ والے وقت قریب انشاءاللہ العزیز اسرائیل اندر رہن والے یہودی تباہ و برباد ہو جان گے انہاں دیاں طاقتاں مٹی اندر مل جان گیاں عرش والا الہ اسلام دا بول بالا کر کے روے گا کہو انشاءاللہ میرے آقا علیہ السلام دنیا اندر آئے سب تو اعلیٰ مقام پایا ہے عالم دنیا اندر میرے توڑے مصطفیٰ دا مقام کتنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں رب العالمین دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کتنا مقام ہے کتے اللہ فرما رہے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك کتے عرش والا الہ اپنے قرآن دی اندر عظمت مصطفیٰ بیان فرما رہے نے آوازم دی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلع وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف فَيُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا اندر سب تو اعلیٰ رب نے امام الانبیاء دا تمغہ عطا فرما دیتا ہے اس تو بڑی اور کیا عظمت ہو سکتی ہے شان وکھرائے آمینہ دے لال دا غلامان مصطفیٰ ایکٹیو ہو جائے آج شان وکھرائے آمینہ دے لال دا جاگتے کوئی نہیں سونا سونے دے نال دا شان وکھرائے آمینہ دے اور مل کے لال دا پڑھنا میں تانوں بیدار کرنا چاہنا شان وکھرائے آمینہ دے لال دا شان وکھرائے آمینہ دے لال دا اطاعت اللہ دی نال رب دے حبیب دی عقیدے دی بات اطاعت اللہ دی نال رب دے حبیب دی عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا دعوت اہل حدیث کانفرنس اندر آنے والے اطاعت اللہ دی نال رب دے حبیب دی عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا شان وکھرائے آمینہ دے لال دا صدیق عمر عثمان حیدر کمال نے میں تنو کر غان نبی دی آل دا میں تنو کر غان نبی دی آل دا شان وکھرائے آمینہ دے لال دا
میرے پیغمبر علیہ السلام عالم دنیا اندر آئے سب تو اعلیٰ مقام پایا ہے عالم برزخ لے لو آمینہ دلال علیہ السلام مسجد نبی دے اندر جس مقام تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ پاک تے آرام کر رہنے رب العالمین نے اس زمین و جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ عالم برزخ مقام کتنا اعلیٰ ہے حدیث پاک اندر موجود ہے میرے توڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اور دنیا دے لوگوں میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک اے جتنا زمین دا ٹکڑا ہے اے جنت دا حصہ جنت دا باغ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام عالم برزخ اندر بھی سب تو اللہ عالم حشر آخری عالم حشر جدو میدان محشر بپا ہوئے گا اور سیال کوٹیا ایوی ملک شام دی سرزمی تے انہا فلسطینیاں نل پیار کر محبتاں کر اور اپنے موبائلہ دے اندر ہی آواز اٹھاؤ کہ دنیا دا بدترین دہشت گرد یہودی ہے دنیا دا بدترین اسلام دشمن یہودی ہے دنیا دا بدترین کافر یہودی ہے آوازاں اٹھاؤ نا ملک شام جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ اسی اس تو پہلے انشاءاللہ بیت المقدس جاوانگے نمازاں بھی پڑھانگے جمعے بھی پڑھانگے اور وقت قریب ہے کیونکہ پیغمبر کائنات نے فرمایا ہے الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام غالب ہونے واسطے آیا ہے نہ کہ مغلوب ہونے واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام عالم حشر اندر بھی ثابت ہو اللہ کیویں اللہ نے اے میں آخری گل کر رہے ہاں میدان محشر بپا ہوئے گا اہل ایمان حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کل آنگے جواب مل جائے گا اے اللہ دے نبی تسی انسانیت دے باپ ہو اللہ کے سفارشاں کر لو رب حساب لے لوے سیال کوٹی ہوئے تے تسی جان دے ہونا میدان محشر ایک دن 50,000 سال دے برابر ہوئے گا بخاری پاک دے الفاظ نے کانا مقدارہ 50,000 سنہ ایک دن 50,000 سال دے برابر ہوئے گا کدی فکرہ بھی کریا کر تیاریاں بھی کریا کر حضرت آدم علیہ السلام تو جواب مل جائے گا نو نبی علیہ السلام کو لو جان گے حضرت نوح سلام تو جواب مل جائے گا ابراہیم خلیل اللہ کو آنگے جواب مل جائے گا میں اختصار نال بار کیا رہا توجہ فرمایا جے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جانگے جواب مل جائے گا موسیٰ کلیم اللہ کو آنگے جواب مل جائے گا عیسیٰ روح اللہ کو آنگے جواب مل جائے گا بالآخر آمینہ دلال کو آنگے پیکر حسن و جمال کو آنگے امام الانبیاء کو آنگے میرے توڑے مصطفیٰ رب دے حضور سجدے پہ جان گے سبحان اللہ اللہ پاک دی تعریف کرنگے جی میں رب دی شیان شان ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی طرف اعلان ہو جائے گا محبوب سونیا ارفع راسک سل تو اتا اشفا تو شفا محبوب سونیا سر اٹھاؤ منگی تسی جاؤ سوال تسی کرو عطا میں رب کردہ جوانگا میرے توڑے مصطفیٰ علیہ السلام عالم حشر اندر بھی سب تو اعلیٰ مقام پانگے اللہ اکبر کبیرہ بلکہ میرے توڑے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے میرا نام حاشر بھی ہے حاشر دا معنی کیے الذی یحشر الناس علی قدمی اور لوگوں حاشر اتنا نام ہے کہ ساری کائنات نو اللہ پاک میرے قدم اندر جمع فرما دے گا اور غلامان مصطفیٰ میرے توڑے مصطفیٰ دا کتنا مقام ہے اللہ ساری انسانیت نو میرے توڑے مصطفیٰ دے قدمہ چ جمع فرمائے گا پھر اے میری بات ثابت ہوئی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم حشر اندر بھی سب تو ممتاز نظر آنگے سب تو اللہ نظر آنگے میرے توڑے مصطفیٰ دا مقام عظمت بلندی شان میرے توڑے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک شفاعت کبرا دا بھی عظیم عذاب بخش دینگے سبحان اللہ جنت دا دروازہ بھی کھڑکائے گا تے میرا توڑا نبی کھڑکائے گا جنت دے اندر اپنے امتیاں نو اسی انشاءاللہ سونے محبوب دی قیادت اندر اللہ دی جنت اندر بھی جا مانگے پھر میری بات ثابت ہوئی میرے پیغمبر علیہ السلام عالم ارواح اندر سب تو اعلیٰ عالم دنیا اندر سب تو اعلیٰ عالم برزخ اندر سب تو اعلیٰ عالم حشر اندر سب تو اعلیٰ پھر رب دا قرآن سچی کہہ رہے ہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو اللہ بن کے آئے نے سب تو عرفہ
بے آئے نے رب نے تد اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے ایمان والے ہو ایمان دا دعویٰ کرنے والو ورفعنا لک ذکرک سونے میں تواڈے ذکر نو بلند فرمایا ہے تواڈا نام میں رب نے اچھا فرما دیتا ہے آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا آمینہ آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا ساری دنیا ازلتوں سی جس دی منتظر توجہ ساری دنیا ازلتوں سی جس دی منتظر او پن کے رب دا آخری پیغام آ گیا آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دائی حلیم مسیح جلا جلام دی شیم سون ویر نو لوری سنام دی جنتوں میں سونا میرا ویر مصطفیٰ جنتوں میں سونا میرا ویر مصطفیٰ وطائین الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا جنتوں میں سونا میرا ویر مصطفیٰ او پن کے رب دا آخری پیغام آ گیا آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اگلے دو جملے میں بنائے ملک صاحب سنے آجے توجہ نال اور سیال کوٹی اگلے جملے سنے آج تیانل ہر کوئی اپنے پیر دی ہے شان دسدا کوئی اپنے پیر وال بلائے کہ میں فلان دا مریدہ میں فلان دا مریدہ او اہل حدیثو تانو اہل حدیثو نا مبارک ہوئے تاڑا غوث آدم تاڑا غوث آدم عرش والا الہ تاڑا مرشد آدم مدینے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا جملہ میں بنایا میں گل مکا دیواں ہر کوئی اپنے پیر دی ہے شان دسدا انشاءاللہ تسی تڑپ جانا ہے اے توجہ نال جملہ سنے آجے ہر کوئی اپنے پیر دی ہے شان دسدا ساڈا پیر جس دی شان قرآن دسدا ساڈا پیر جس دی شان قرآن دسدا وہابیاں وہابیاں سارے دے وہ مبارکاں وہابیاں سارے دے وہ مبارکاں ساڑی ونڈ آمینہ دا لال آ گیا آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اور عقیدے والا جملہ جو رب دی توفیق نال بنایا ہے حشر نو ہے آقا حوض کوثر ہومن حشر نو ہے آقا حوض کوثر ہومنا سجے کھبے صدیق تے فاروق لومنا سجے کھبے صدیق تے عمر کھلومنا جام کوثر ملے گا صرف نانو جام کوثر ملے گا صرف نانو سمجھ جس دے کلمہ توحید آ گیا جام کوثر ملے گا صرف نانو وہابیو جام کوثر ملے گا صرف نانو سمجھ جس دے کلمہ توحید آ گیا آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں تیرے
گھر نبیاں دا امام آ گیا۔ حضرات میرے تواڈے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب تو اعلیٰ عظمتاں لے کے آئے، مقام لے کے آئے، سارا جگ مل جائے عظمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں انہاں غلامان مصطفیٰ نو مبارک دینا وا جو عقیدہ توحید نو لے کر کے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک ادا تے عمل کردے نے۔ قیامت دا دن ہوئے گا میرے تواڈے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اپنے غلاماں دی سفارش کرن گے اور وقت قریب ہے پیغمبر کائنات دی قیادت دے اندر انشاءاللہ اسی رب دی جنت اندر داخل ہو جاواں گے۔ اللہ میرا تواڈا بھلا فرمائے۔ جو کچھ میں گنہگار نے بیان کیتا ہے تساں احباب نے سماعت کیتا ہے، اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔